مسیح خداوند کے پاک معتبر اور فتح مند نام میں آپ سب ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں رب متعال کا جس نے آج میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ میں آج گواہی چینل کی توسط سے آپ کی خدمت میں پیش ہو کر خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ میرا نام عرفان جیمز ہے اور میں گزشتہ 18 سال سے قبائلی علاقہ جات افغانستان اور کوئٹہ کے اندر مختلف علاقوں میں خدا کے کلام کی مختلف زبانوں جس میں فارسی، پشتو، داری اور دیگر زبانوں میں خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ حالیہ دنوں میں جب افغانستان سے امریکہ موو ہوا تو اس کے بعد اس ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ہمارے ایماندار بھائی اور ایسے لوگ جو ان حالات سے منحرف تھے اور پریشان تھے، خدا نے اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا اور بہت سے آرگنائزیشنز نے وہاں جا کر اپنی جوریڈکشنز میں وہاں پہ جا کر خدا کے کلام کی خدمت بھی کی، وہاں پہ لوگوں کے درمیان سوشل ورک بھی کیا۔ اور میں شکر گزار ہوں عالی جناب پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا، جنہوں نے نہ صرف آج مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آج اس چینل پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں، بلکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس ساری خدمت میں جو افغانستان کے اندر صورتحال پیدا ہوئی اور لوگ افغانستان سے پاکستان آئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بڑی ایک احسن اور زبردست طریقے سے خدا کے کلام کی خدمت کی اور دکھی انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گناہ۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہم آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر جھوٹ سچ سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے، جہاں پر بے انصافی نا انصافی عروج پر ہے، جہاں پر برائی کو اچھائی سے زیادہ ترجیح اور اولیت دی جاتی ہے، جہاں پر برائی کو اب اچھائی سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ اور افسوس اس بات کی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر عدل و انصاف نہیں ملتا۔ جب لوگ عدل و انصاف کو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ بھی مختلف اعتبار یا مختلف طریقوں سے اس گناہ کی شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں آج اس معاشرے کے اندر لوگ گناہ کر کے یا گناہ کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے ندامت کے بجائے اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا۔ اور ہم از روئے بائبل آج دیکھیں گے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ کی کیا نیگیٹو اثرات ہیں، اور ایک ایماندار کی زندگی میں جب گناہ آتا ہے تو وہ اس کی زندگی کو کس قدر اجیرن بنا دیتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے عہد جدید میں سے ہم دیکھیں گے بزرگ پولس رسول کا رومیو کے نام خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم باغ عدن سے دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے خدا کے حضور گناہ کیا اور اس نے خدا کی اس آواز کو، خدا کے اس حکم کو توڑا جس سے اسے منع کیا گیا تھا، اس گناہ کے سبب سے اس کی زندگی میں اور نسل در نسل وہ اس گناہ کا غلام ہو گیا، اور اسی عدم معرفت کے سبب کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ وہ خصلت کے اندر انسان کے شامل ہوا اور ہر انسان اس گناہ کا غلام رہا۔ اب
ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا فرماتا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور موت کا دوسرا نام جدائی ہے۔ جب ایک انسان کے اندر، ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ آتا ہے، جب اس کی زندگی میں بدی آ جاتی ہے، چونکہ خدا گناہ پر نگاہ نہیں کر سکتا، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، خدا بدی سے نفرت کرتا ہے، اسی لیے کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے آج اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کے سبب انسان اور خدا کے درمیان ایک جدائی آ جاتی ہے، ایک خلل آ جاتی ہے، ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایک بہت پرسیکیوشن میں سے گزرنا پڑا۔ خدا نے انسان کے لیے زندگی پیدا کی۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ کی زندگی جیے، اسے مختلف برکات سے نوازا، اسے مختلف فیسلٹیز پرووائڈ کی، اسے مختلف طریقے سے، مختلف اعتبار سے اس نے بلیس کیا، لیکن انسان نے خود اس ادب معرفت کو گلے لگایا اور اپنے لیے اپنی قبر کو کھودا۔ جب ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ آتا ہے، یہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ جب ایک ایماندار کی زندگی میں گناہ آتا ہے، یہ گناہ اسے روحانی اعتبار سے مار دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام آج یہ ہے کہ آج یہ گناہ نہ صرف ایمانداروں بلکہ اپنے آپ کو خدا کا عظیم لیڈر کہنے والوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی گناہ ہماری زندگیوں میں راج کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس گناہ کو گناہ کرتے ہوئے کبھی گناہ سمجھتے نہیں۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اسے ہم جھوٹ نہیں سمجھتے۔ آج ہم رشوت لیتے یا دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم کبھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہم دوسروں کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں اور ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ آج انسان کو ابلیس نے اس قدر اس گناہ کے اندر پھنسا دیا ہے کہ لوگ اس کے لیے خاص دن مناتے ہیں۔ اس کے لیے خاص دن مقرر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں اور وہ اسے اپریل فولز کے نام سے یا اپریل فول ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، کسی کو غلط بیانی کرنا، غلط بات کا گھڑنے والا کلام کے مطابق جو ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن ہم بڑی خوشی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے نہیں کہ یہی بدی، یہی گناہ ہماری زندگی میں خدا اور ہمارے درمیان ایک خلل کھڑی کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، شاید وہ دعا بھی کرتے ہیں، شاید وہ کلام بھی پڑھتے ہیں، شاید وہ چرچ بھی آتے ہیں، شاید وہ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، شاید وہ نجات یافتہ بھی ہیں، شاید وہ بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کچھ ایسی باتیں وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں جو از روئے بائبل نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا خدا دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ بڑا اچھا کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مومن ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جسے جتنا آپ چھپائیں گے وہ ایک دن ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے اپنے اثرات ضرور ایک دن ظاہر کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ ایک دن آپ کی زندگی میں تناور درخت بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔
اگر ہم گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں گریس از دا لائسنس فار سن، وہ سمجھتے ہیں مسیح نے ہمارے لیے مار کھا لی، مسیح نے ہمارے لیے سر پر کانٹوں کا تاج پہن لیا، مسیح نے اپنے منہ پر تھکوا لیا، مسیح نے اپنی کمر پر ہمارے لیے کوڑے کھائے، مسیح نے ہمارے خاطر ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے، اپنی پسلی میں نیزہ کھایا، مسیح ہماری خاطر اسیسنیٹ ہوا، اسے پرسیکیوٹ کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے کچلا گیا۔ سو اب سب کچھ ہو چکا ہے۔ بے شک خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تھا صلیب پر قربان ہونا۔ اور یاد رکھیں صلیب پر موت کی موت ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے ایک کامل اور کافی قربانی دے دی ہے، اب ہم بدی کریں، اب ہم گناہ کریں، اب ہم توبہ نہ کریں، اب ہم زناکاری کریں، ہم شادی شدہ ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ جسمانی رشتوں میں زندگی گزاریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہماری بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے اور ہم ایک بہت بڑی ادب معرفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اس 18 سال کی زندگی میں جو خدمت کا دورانیہ ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے، ایسے نوجوان دیکھے، ایسی نوجوان بیٹیاں دیکھی، ایسے کپل دیکھے جو آج بھی ایک رانگ ریلیشن کے اندر، ایک رانگ ڈائریکشن، ایک رانگ سمت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے، رانگ ریلیشن رکھنا ٹھیک ہے، شادی کے علاوہ کسی کے ساتھ زندگی گزارنا ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کلام خدا فرماتا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہ ہے۔ اور وہ موت کیا ہے؟ وہ جدائی کیا ہے؟ وہ گناہ جسے ہم کبھی گناہ نہیں سمجھتے۔ میں اسی گناہ کے اوپر جب غور کر رہا تھا تو جب انسان کے اندر خدا دیکھتا ہے کہ وہ گناہ ہے تو وہ خدا کے قہر کو بھڑکاتا ہے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہم سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے ایک دلہا اپنی دلہن سے۔ جب آپ بزرگ ہوسیہ کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کس قدر قوم بنی اسرائیل سے ناراض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ادب معرفت تھی۔ جب قوم بنی اسرائیل دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، ایک ساؤدرن اور ایک ناردرن کنگڈم، جو ایک جوڈا تھا اور دوسرا 11 قبیلے الگ۔ اور اس دور میں جب بزرگ ہوسیہ خدمت کر رہے ہیں اور قوم بنی اسرائیل کے اندر ادب معرفت پائی جاتی ہے تو خدا اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کہ تو جا اور ایک کسبی عورت سے شادی کر۔ میں چاہوں گا ہم اس حوالے پر تھوڑا سا غور کریں۔ خدا نے اپنے بندہ ہوسیہ سے کہا کہ تو جا اور تو ایک کسبی عورت سے شادی کر، اور اس نے اس سے شادی کی اور اس کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ان سے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں تو خدا اسے پھر اب آگے جا کر کیا بتاتے ہیں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں دوبارہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گواہی۔ ویلکم بیک۔ سو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح خدا گناہ کے سبب سے ناراض ہوتا ہے۔
اور اس ناراضگی کا اظہار جب ہم بزرگ ہوشیہ کے متعلق پڑھتے ہیں، جسے خدا کہتا ہے کہ جا اور ایک کسبی سے شادی کر، اور اس کے پہلے باب کی 4 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خداوند نے اس سے کہا اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اس سے کہا اس کا نام لور ہما رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا اور ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلہ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ 8ویں آیت، اور لور ہاما کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لو آمی رکھنا، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ یہ ہے خدا کی ناراضگی، یہ ہے خدا کا قہر، یہ ہے خدا کا غضب، جو قوم بنی اسرائیل کی عدم معرفت اور جو بے وفائی اس قوم بنی اسرائیل کے اندر پائی گئی۔ کیونکہ آج بھی اگر آپ کلیسیا کے اندر دیکھیں، بہت سے ایسے خاندان ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی زندگیاں ہیں، بہت سے ایسے اپنے آپ کو مسیحی کہنے والے ہیں، جو غیر قوموں کی طرف ان کا اٹریکشن ہے، جو غیر قوموں میں جا کر بت پرستی کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، وہ تعویذ کرواتے ہیں، وہ فقیروں کے پیچھے پھرتے ہیں، وہ قبروں پر جاتے ہیں، وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ جادو تعویذ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کلام خدا زبور 16 اس کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ آج اس کی دلہن آج غیر قوموں کے پیچھے، وہ اپنے محبوب اپنے خدا کو چھوڑ کر وہ ناخداؤں کے پیچھے، دنیا کے خداؤں کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اور جب ایک قوم کے اندر اس طرح کی عدم معرفت آ جائے، یا ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک دلہن کے اندر بے وفائی آ جائے تو کیا اس کا شوہر اسے قبول کرے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ اپنی عدم معرفت سے باز آئے، تو ہم اسی دوسرے باب کی 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ وہ اسے اپنا نامزد کرنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنانا چاہتا ہے۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا، کیونکہ خدا بھلا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزوں، آج جب ہم کلیسیا پر غور کرتے ہیں، آج جب ہم کلیسیا میں رہنے والی ایسی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میں اس بات کے لیے شاید کئی مقاموں پر جا کر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ چرچ کو آج باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ ہے۔ آج چرچ کو باہر سے زیادہ اندر سے چیلنجز ہیں، اور مسیحی قوم اگر یہ سمجھے کہ ہمیں پڑوس والے آگے نہیں بڑھنے دیتے تو یہ شاید 10% بات ٹھیک ہو، 90% بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگے نہیں جانے دیتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا بھائی ترقی کرے، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا بھائی ہم سے آگے چلا جائے، اور ہم بلا وجہ آج ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جیلسی کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لیگ پولنگ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم کریکٹر اسیسینیشن کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم دوسروں کے لیے برا کرنے میں یا برا بننے میں گناہ نہیں سمجھتے۔
لیکن کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ خداوند ہر ایک زندگی سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، خدا بدی پر نگاہ نہیں کرتا، خدا بدی پر نگاہ نہیں کرتا، لیکن خدا بدکار سے پیار کرتا ہے۔ خدا آج بھی گناہ گار کو چاہتا ہے کہ وہ اپنی عدم معرفت کو، اپنے گناہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دے، اپنی بدی کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور جس طرح ہم اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ آج ہم بدی گناہ میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور ہم خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک مسافر ہوتے ہوئے 2 کشتیوں کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم بدی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور ہم خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزوں، کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، ایک کنویں سے 2 قسم کا پانی نہیں نکل سکتا، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، اسی طرح سے ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک مسافر 2 کشتیوں کے اندر نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر وہ بیٹھے گا تو وہ غرق ہوگا، وہ ڈوب جائے گا، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آج ہمارے اندر بدی ہے، ہمارے اندر گناہ ہے، ہم شاید شراب بیچتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم شاید زناکاری کرتے ہیں اور ہم اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہے ہیں، شاید ہم اپنے بچوں سے زیادہ دنیا کے کاموں کو، بحیثیت ایک باپ ہمیں خدا نے جو ذمہ داری دی ہے ہم اس سے نہیں پورا کرتے، اور اس کے لیے بھی ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کلام خدا کے مطابق نہیں کرتے۔ We are responsible for every blessing that we have in our life. We are answerable, we are accountable, and we have to give the answer. ہمیں خدا نے بہت سی برکات سے نوازا ہے، اور یہ برکات، یہ توڑے جس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اگر ایک خادم ہوتے ہوئے ہم اپنی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، ہم اگر آج یہودا اسکریوتی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دھیان تھیلے کی طرف ہے، ہمارا دھیان اوپر سے ہم منسٹر ہیں، اوپر سے ہم مین آف گاڈ ہیں، اوپر سے ہم رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر ہیں، اوپر سے ہم مرد خدا ہیں، اوپر سے ہمیں اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے ٹائٹلز لگوانا پسند ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے، ہماری زندگی میں بدی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کے ساتھ کیا ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ کو نکالیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا کا فضل یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے ہم اس کے پاس لوٹ آئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم عدم معرفت سے نکلیں، جس طرح قوم بنی اسرائیل کو اس نے مصر کی غلامی میں سے نکالا، آج وہ ہمیں گناہ کی غلامی میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم اس عدم معرفت سے نکل آئیں گے، جب ہم اس گناہ کو ترک کریں گے، تو کلام خدا میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ پھر آپ کی سوچ پہلے جیسی نہیں رہے گی، پھر آپ کا دھیان پہلے جیسا نہیں رہے گا، پھر آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، پھر آپ کے خیالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، پھر آپ کی خدمت، آپ کی منسٹری، آپ کا آفس، آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ شاید ہم دعائیں بہت کر رہے ہیں، شاید ہم بڑے بڑے خادموں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم ان کے پاس تیل اور پانی کی بوتلیں بھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بدی سے باز نہیں آ رہے، ہم اپنے اندر سے گناہ کو نہیں نکال رہے۔ We don't want to put ourselves in the accurate place. آج بھی کئی لوگ ہیں، وہ 2 بڑھیاں لیے پھرتے ہیں، and they think this is not wrong. So it's very important کہ ہم اس گناہ کے
اثر کو سمجھیں، اس کی نوعیت کو سمجھیں اور کلام خدا کے مطابق ہر وہ کام جو بائبل مقدس کے خلاف ہے، جو خدا کے خلاف ہے، ہر قسم کی شرارت خدا کے کلام کے خلاف ہے، آج ہمیں ان لومڑی بچوں کو پکڑنا ہے جو ہماری طاقتوں میں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم شاید اس بدی اور گناہ پر غالب نہیں آ سکتے، لیکن جب ہم مسیح کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ فضل بخشتا ہے اور مسیح میں ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے تو اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیں۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس سارے وقت کے لیے۔ ہم شکر گزار ہیں گواہی چینل کے لیے اور اپنے پیارے بھائی سرفراز ولیم اور ان کی ساری ٹیم، سارے ڈونرز کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اس پلیٹ فارم کو مزید برکت دے اور اس کی خدمت کی حدود کو بڑھا، اور جتنے لوگوں نے آج خداوند کلام خدا کو سنا ہے، خداوند یسوع کے نام سے یہ کلام آج ان کی زندگیوں میں انٹر ہو، اور خداوند جس گناہ میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، جس بدی کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہیں، یسوع کے نام سے آج یہ بدی، یہ گناہ ان کی زندگی، ان کے خاندان میں سے، ان کی نسل میں سے جاتا رہے، اور خداوند یہ تیرے حضور توبہ کرنے والے ہوں، یہ تیرے حضور اقرار کرنے والے ہوں۔ خداوند جتنوں نے اس کلام کو سنا ہے، ہم ان کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو بڑھے اور ہم گھٹیں، تو دکھے اور ہم چھپ جائیں، تاکہ سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے۔ اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچے، خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں ایک دفعہ پھر اپنے پیارے بھائی پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ آج میں خدا کے کلام کی خدمت گواہی کے پلیٹ فارم سے ادا کر سکوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔